بیت المقدس کا حقیقت میں ہم سے کیا رشتہ ہے، کیونکہ عیسائی بھی اس کے بھی سب کے لیے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا تھا. کرسچنز وہاں پہ نہیں آنے دیتے تھے یہودیوں کو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے نبی کے، جن کو انہوں نے خدا کلیم کیا ہوا تھا یا خدا کا بیٹا، قاتل ہیں. حضرت عمر نے پہلی دفعہ اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا، اور ایون وہاں پہ جو ان کی متبرک جگہ تھی وہاں نماز بھی نہیں پڑھی کہ بعد میں مسلمان اس کو مسجد نہ بنا لیں. نماز انہوں نے الگ جگہ پہ پڑھی. مسجد اقصی الگ ہے یروشلم میں، اور جو ڈوم آف دا راک ہے جس چٹان سے نبی علیہ السلام چلے گئے معراج شریف پہ، وہ الگ سے جس پہ گولڈن ڈوم بنا ہوا ہے. اور جو اس طریقے سے ان کے جو متبرک جگہ ہے وہ الگ سے، وہ ساری کی ساری وہ پورا پریمیسز جو ہے نا وہ حرم ہے. یعنی مسلمانوں کے 3 حرم ہیں، بیت اللہ، مسجد نبوی شریف اور مسجد ایلیا، مسجد اقصی یروشلم میں جو ہے. تو یہ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ ہم یہودیوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ وہاں سے نکل جاؤ اور ہمارے حوالے کر دو اور ہم ہی آ رہیں گے. نہیں، ہم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس رہے انٹرنیشنل سٹی کے طور پر. تمام آسمانی مذہب کے ماننے والے لوگ جو عقیدت رکھتے ہیں، کرسچن بھی وہاں جاتے ہیں کیونکہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا حجرہ بھی وہیں پہ تھا مشرقی کنارے پہ، وہ اس عقیدت میں جاتے ہیں. یہودی اپنی عقیدت میں جاتے ہیں. مسلمانوں کے لیے تو عقیدت ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہاں تمام انبیاء کی امامت کروائی. بیت المقدس میں صحیح مسلم میں آیا معراج والی رات، اور پھر وہاں سے آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے. معراج کا ایک معجزہ، اس وجہ سے ہم عقیدت رکھتے ہیں.